حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں۔ آپ کے ایمان لانے کا قصہ یوں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلا رہے تھے کہ ابو جہل نے غصے میں آ کر آپ کی ایک کمان ایسی ماری کہ سر میں چوٹ آئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے لوگوں کے مجمع میں جا کر ابو جہل کے سر میں ایسی کمان ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے تمہارا بدلہ حضرت ابو جہل سے لے لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا میں تو تب خوش ہوں گا کہ جب آپ ایمان لے آئیں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم پر خدا کا کلام اترتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا مجھے بھی سناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ طٰہٰ کی 5 آیتیں سنائیں اور کہا حمزہ نے اے خدا کے نبی تیرے رب کی ہے حکمت بڑی، ہمارے خدا 1500 ہیں یہاں، نہیں ایک کا حکم کچھ بھی یہاں، تیرا ایک خدا ہے خدائے جہاں، حکومت ہے اس کی جہاں میں آیا، لے ایمان تجھ پہ لاتا ہوں اب، بتا کیا بتاتا ہے محبوب رب۔ کہا پھر نبی نے کہہ دو چچا وہی ایک ہے رب نہیں دوسرا، محمد خدا کا نبی ہے رسول، کیا میں نے فرمان اس کا قبول۔ بس حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچے دل سے اور سچی زبان سے کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور ایمان لے آئے، اور اسی وقت سے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان و مال سے فدا ہونے لگے اور جنگ احد میں بہت سے کافر لوگوں کو قتل کر کے شہید ہو گئے، اور سیدۃ الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے سید الشہداء کا خطاب پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے ایسی محبت تھی کہ آپ کی شہادت کے بعد آپ کی لاش پر کھڑے ہو کر بہت روئے اور فرمایا کہ ایسے غم کی جگہ پر کبھی کھڑا نہ ہوں گا، اور آپ کے قاتل کو ایمان لانے کے بعد بھی آپ نے سامنے آنے سے روک دیا تھا کہ چچا کا غم کہیں تازہ نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی اچھی سمجھ تھی کہ جب سچی بات معلوم ہو گئی تو پہلا دین کفر چھوڑ دیا اور برادری کی سب رسمیں اور عادتیں چھوڑ کر اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے تابع دار بنے کہ اسی محبت اور تابع داری میں جان دے دی اور نہایت عالی شان مرتبہ پایا۔ ہم کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے۔